ان سے ملاقات کے لیے ہم لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ مشی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بہت اللہ کا شکر، احسان اللہ کا۔ مشی بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کوچنگ چل رہی ہے آج کل، ابھی پی ایس ایل ختم ہوا ہے تو اب گھر میں آئے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیں آپ کا نام مشتاق سے مشی کس نے رکھا؟ انٹرسٹنگ کویشچن۔ میں آسٹریلیا میں کھیلا کرتا تھا جب پاکستان سے کھیلنا شروع کیا تو رچی بینو ایک کمنٹیٹر ہوتے تھے، ان کی زبان پہ پورا نام پاکستانی لڑکوں کا نہیں چڑھتا تھا۔ جاوید میاں سے جاوید اس طرح کا کرتے تھے تو مجھے وہ انہوں نے مشتاق احمد سے مشی کہنا شروع کر دیا، اور پھر معین نے وکٹ کیپنگ کے پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دی، ویل بولڈ مشی، ویل بولڈ مشی، تو وہ وہاں سے نام مشی پڑ گیا۔ آپ بڑے پھرتیلے اور ہنس مکھ کھلاڑی ہیں، کیا حالات کے ساتھ یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے شروع سے ہی ایسی تھی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے یہ تھا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے اوپر اداس کیوں ہونا۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بڑی کھل کر باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اس طرح لوگ آپ کو جج کرنا شروع کر دیں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان سوسائٹی میں صرف لوگوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، جو آپ کے دل کی بات ہے وہ بتانی چاہیے۔ لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ لوکی کی کہن گے اے پہلے لوکیاں دے کام جدوں انہاں نوں فون کرو نا تے یہی لوکی دے فون نہیں چکدے، یہی لوکی دے بوا نہیں کھولدے۔ لوگوں کی اچھائیاں جب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی اثر اتنا نہیں لینا چاہیے، اور جب آپ کی برائیاں کر رہے ہیں تو اتنا اس کا بھی اثر نہیں لینا چاہیے، تو بیلنس رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ مزدور باپ کے وہ بیٹے ہیں جس نے اپنے باپ کو دوسروں کا بوجھ ڈھوتے ہوئے دیکھا، اس دور کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ میری میموری کا سب سے بہترین یادگار دن تھے۔ میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتا ہوں، غریب ہونا عیب کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ عیب کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ میرا باپ لوگوں سے نہیں مانگا کرتا تھا، وہ مزدوری کر کے ہمیں پیسے لے کے گھر میں کھانا کھلایا کرتا تھا۔ جن پیٹوں کے اندر حلال کی روزی جاتی ہے اللہ انہی کو جنرل اور کرکٹر بناتا ہے، انہی کو بڑا آدمی بناتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے، ہاتھ اونچا رکھنا، نیچا نہ رکھنا، نیچا ہاتھ صرف اللہ کے ذات کے سامنے رکھنا۔ اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ایک مزدور آدمی جس کی ڈگنیٹی ایسی تھی، جب وہ فوت ہوئے ہیں 25 سال جن کے پاس کام کیا ہے، اس میاں فاروق صاحب نے جس دن اگلے دن میرے ساتھ افسوس کرنے آئے ہیں، تب میں کھیل گیا تھا پاکستان، انہوں نے آ کے کہا بیٹا مشتاق یاد رکھنا میری بات، تم کرکٹ اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں کھیلے۔ تو میں نے کہا میاں صاحب کیوں کھیلا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی وجہ سے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے 25 سال میں 1 روپے کا ہیر پھیر کا آج تک ہم حساب کتاب نہیں لے سکے، دیٹ از یور سکسیس۔ آپ کے والد آپ کو پڑھانا چاہتے تھے جبکہ آپ کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، اس دور میں کس کو آئیڈیلائز کرتے تھے؟ بڑی پھینٹی پڑی ہے، ویسے بہت ماریں پڑی ہیں، والد صاحب نے باندھ کے بڑا کچھ مارا بھی ہے کہ پڑھ لو۔ یہ بھی کہتے تھے میری طرح کام کرنا ہے۔ جو باپ ایک مزدور آدمی وہ کیسا چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی مزدوری کرے؟ وہ ہمیشہ کہتے تھے پڑھ لکھ لو، کچھ بن جاؤ۔ محلے میں اپنے رشتہ داروں میں لوگ کہتے تھے انہوں نے نہیں بننا، مشتاق نے کچھ نہیں بننا، انہوں ورک شاپ سے پا دے ہو کدھر کام کم کراؤ۔ بٹ اللہ کا شکر ہے جب انہوں نے میرا جنون اور شوق دیکھا تو پھر میں جب گھر میں آ کے کھانا کھا رہا ہوتا تھا، گیند میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں ایسے گھما رہا ہوتا، اس میں والدہ کی طرف سے بھی چپیڑیں پڑتی تھی۔ والد صاحب کھانا کھاتے وقت تو یہ بال چھوڑ دیا کرو، کبھی بلہ لے کے سو رہا ہوتا ہوں۔ آئیڈیل جو آپ نے کہا آئیڈیل، کبھی جب عمران بھائی وکٹیں لے لیا کرتے تھے تو میں عمران خان بن جاتا تھا محلے میں، جب عبد القادر صاحب وکٹیں لیتے تو میں عبد القادر۔ آئی یوز ٹو کاپی پیپل بگ ٹائم، میں کاپی بڑی اچھی کرتا تھا، جوید میاں کی طرح چل لیتا تھا، عمران خان کی طرح ایکشن کر لیتا، پوری دنیا کے کرکٹرز کی میں کاپی بڑی اچھی کرتا تھا۔ تو محلے میں جو بندہ اس وقت مین آف دا میچ ہوتا تھا میں وہ بن جاتا تھا۔ یہ میرے آئیڈیل۔ ویسے کرکٹ میں عمران خان کو میں بہت فالو کیا ہے۔ آپ کو کرکٹ کا شوق تھا جبکہ آپ کے والد صاحب کو پہلوانی اور کبڈی میں دلچسپی تھی، کب ان کی نظروں میں پہلی بار اپنے لیے فخر محسوس کیا؟ 92 کا ورلڈ کپ جیت کے جب میں ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، پورا سائیوال مجھے لینے آیا تھا اور اتنا کراؤڈ تھا، مجھے یاد ہے 92 کا ورلڈ کپ سب کو یاد ہے کہ کتنا لوگوں نے ویلکم کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے گاڑی میں نہیں آنا، ٹرین میں آنا ہے۔ ٹرین اسٹیشن سے مجھے ایک ٹرک میں بٹھایا گیا، ہاروں سے انعاموں سے بھر دیا گیا، سارے لوگ جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ بھی اوبویسلی مائلیجز کے چکر ہوتے ہیں ان کے۔ اس سناریو میں جب میں ٹرک کے اوپر بیٹھا تھا، میری نظریں میرے والد کو ڈھونڈ رہی تھی، میرے والد میری طرف دیکھ رہے تھے ایسے، جو وہ سین تھا نا، وہ آئی تھنک وہ آنکھوں میں والد صاحب نے بتا دیا ویل ڈن۔ پیروں میں چپل اور 90 کی دہائی کے فرنٹ لائن سپنر بننے کا سفر شروع کیسے ہوا؟ بشارت صاحب منٹ کمری بسکٹ فیکٹری کے تھے مالک، انہوں نے جب میں محلوں میں کھیلتا ہوا ان کا کلب جوائن کیا تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ وظیفہ لگا دیا میرا، تو انہوں نے مجھے وہ سائیکل بھی لے کے دی، اسکول والوں نے سائیکل دے دی تاکہ میں
سفر بھی کر سکوں کرکٹ کی وجہ سے. اس پروسیس میں اللہ نے مجھے بڑی جلدی کھلا دیا. آئی واز ان میٹرک میں تھا جب میں انگلینڈ کے خلاف ایک 3 دن کا میچ کھیلا اور وہاں سے اللہ نے میرا سلسلہ شروع کیا. گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کیسے ہوا؟ وہی 3 دن کا میچ کھیلا. سائیوال میں ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, مائی گیٹنگ کپتان تھا 87 ورلڈ کپ کے بعد. تو مجھے نا 14واں کھلاڑی تھا میں. تو میرا کام تھا, میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے لوگوں کی شرٹیں سکھانی ہیں جو بڑے پلیئر تھے. سلیم ملک ہو گیا, وہ بڑے بڑے جو اس وقت پلیئر تھے. تو میں ان کی شرٹیں, ان کے پیڈ, ان کی خدمت کرنی ہے, واٹر بوائے. تو ایک دم ٹاس ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے سلیم ملک میرے پاس آیا, کہتے بیٹا آپ کھیل رہے ہو, مشی آپ کھیل رہے. میرے پاس تو نہ اسپائکس تھے نہ کچھ, جو سامان بھی نہیں لے کے آیا تھا میں اپنے. خیر میں میچ کھیلا. میچ پہلی اننگز آئی, میں نے 6 وکٹیں لے لی. 6 وکٹیں لی, ایک دم میڈیا میں ہائپ کریٹ ہو گئی جی کہ ایک لیگ اسپنر آ رہا ہے, عبد القادر جیسا بالنگ اس کا سٹائل ہے. وہ 3 ڈے میچ ختم ہوا تو میرا نام ٹیسٹ میچ میں آ گیا. ٹیسٹ میچ میں آیا ہوں تو وہ ادھر سے سفر اللہ نے شروع کر دیا. پھر چل سو چل. کیا وجہ تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنی شاندار پرفارمنس کے باوجود ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کو 12واں کھلاڑی بنا دیا جاتا تھا؟ تو آپ ایسے میچ کھیلتے ہی کیوں تھے؟ یہ عمران بھائی نے بھی مجھے کہا تھا. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم میں پورے میچ کھیلا کرتا تھا 1 ڈے. تو مجھے یو بی ایل والے نہیں کھلاتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یو بی ایل کی بالنگ بڑی تگڑی تھی. توصیف احمد اور مسعود انوار ایک اچھے اسپنر ہوتے تھے, میری جگہ نہیں بنتی تھی فرینکلی اسپیکنگ. 90s کی دہائی کے کرکٹرز ہیں جو عمران بھائی کے ساتھ 3-4 سال کھیلے ہیں, 3-4 سال جو ان کے ساتھ کھیلے ہیں, وہ 15-20 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ انہوں نے بڑا تگڑا کر دیا تھا کہ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر تمہیں تمہارا بینک نہیں کھلاتا, جب تک میں کپتان ہوں تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا. تم اپنی بالنگ کو اور اپنی فیلڈنگ کو, اپنی بیٹنگ کو امپروو کرتے جاؤ. یہ بات ان کی سن کے میں کبھی زندگی میں گھبرایا نہیں انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہوئے. مجھے پتا تھا میرے لیڈر کی پیچھے, میرے کپتان کی پیچھے مجھے سپورٹ ہے. تو کیا اس وقت بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ یہ نعرہ ان کا شروع سے ہی ہے کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ گھبرانا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس لیے لیڈر بنے. 22 سال کی جستجو کر کے جو بندہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, اس کا مطلب وہ گھبرائی نہیں ہے. تو کیا اب عمران خان صاحب خود گھبرا رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. آپ کی ان کو ریسنٹلی مجھے جتنا پولیٹیکلی مجھے اتنا کوئی پتہ نہیں ہے, مگر کبھی نہیں گھبرا سکتے کیونکہ مجھے یاد ہے جتنے میچز میں ان کے 2 سال 3 سال کھیلنا ان کے ساتھ, زندگی میں جتنا مشکل مرضی ٹائم آ جائے, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا جو بلیو ہے نا, وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اور ان کی آپ سپیچز سن لیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی اسکیئرڈ. پتہ کیوں؟ ان کا اپنا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے زندگی کا. کیا وجہ ہے کہ 90 کی دہائی میں بہت سے سٹار کرکٹرز آئے؟ اب بھی اچھے کرکٹرز تو موجود ہیں لیکن ان میں وہ والا سٹارڈم نہیں ہے. بہت اچھا کوشچن ہے. اس کی وجہ یہ آئی تھنک وہاں کے جب ہم کھیلا کرتے تھے کرکٹ, شاید اس میں پاکستان میں بہت کرکٹ ہوتی تھی اور ہیروز اپنی عوام کے سامنے بنتے. تو جو بچے آج پاکستان کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے تو اپنے لڑکوں کو لائیو دیکھا ہی نہیں ہے. تو ایک یہ ایلیمنٹ ہے, اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے, آئی تھنک اس وقت ہمارا فائنینشلی اتنے پیسے نہیں تھے انوالو کرکٹ میں, تو لوگ پرائیڈ کی وجہ سے کھیلا کرتے تھے. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا 90s کی دہائی کے کرکٹرز میں ایک پرائیڈ ہوتی تھی. جب ہم انڈیا کے خلاف اترا کرتے تھے شارجہ میں, تو ہم لفٹ سے شروع ہو جاتے تھے کہ تو ہم ٹکر لیں گے, دیکھ لیں گے. تو ان کی چیزوں سے ہم امپریس نہیں ہوتے تھے. جس ٹیم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ان کو یہ کہا کرتے تھے آسٹریلیا کو جا کے آسٹریلیا میں مارا. اس کی ریزن پیچھے یہ تھی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب گراؤنڈ میں اترو نا, جو ایسے لگیں کہ یہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو. آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے جب گراؤنڈ میں بھاگا کرتے تھے تو لوگ اس پر بھی فدا ہوتے تھے. اس وقت کے اخباروں میں, رسالوں میں, میگزین میں جب اپنی تصویریں چھپتی تھیں تو انہیں دیکھ کر کیسا محسوس کرتے تھے؟ بہت اچھا لگتا تھا. نیچرل ہیومن نیچر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اس وقت میڈیا میں مجھے یاد ہے جنگ میں جس کی رنگین تصویریں لگ جاتی تھی وہ چیمپئن ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میری تصویریں لگ گئیں. اس دن میں نے کہا اب میں سپر